بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کہ اس شخص کی مثال ذی استوقد نارا، جس نے روشن کی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اور جس وقت روشن ہو گیا جگمگانے لگا ما حولہ، اس کا آس پاس، ذہب اللہ، تو لے جائے اللہ بنورہم، ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ انہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، کہ اب وہ اس میں سے پلٹنے والے نہیں۔ او کصیب، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی یا بارش، من السماء، آسمان سے اترنے والی بارش یا آسمان سے اترنے والا ایسا پانی، فیہ ظلمات، کہ جس میں اندھیرا ہو، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور چمک ہو، یجعلون، تو وہ کرنے لگتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی اذانہم، اپنے کانوں میں ٹھونسنے، من الصواعق، اس کرک کے سبب سے، حذر الموت، کہ موت کا ڈر ہے، واللہ محیط بالکافرین، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے، یا یوں لگتا ہے، یا ایسے لگتا ہے، برق، کہ یہ بجلی، یخطف، اچک لے گی، یا ختم کر دے گی، ابصارہم، ان کی نگاہوں کو۔ اس سے نگاہوں سے مراد آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں، اور آنکھیں بھی ہیں۔ کلما اضاء لہم، جب اس میں روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جس وقت اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان کے لیے اس میں، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری مثال ایسے بیان کی گئی ہے کہ جیسے بجلی چمکتی ہو، اور اس کی چمک کی وجہ سے آنکھیں جو ہیں وہ کچھ ان کو دکھائی نہ دے، اور جب اس کی چمک سے آس پاس روشنی ہو، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب یہ بجلی کی چمک ختم ہو، اندھیرا ہو جائے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے جاتا، ختم کر دیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان آیت مبارکہ میں اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں متقی اپنے برگزیدہ بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا، پھر رب کائنات نے وہ جو ایمان نہیں لا رہے، یا وہ جو زبان سے تو اس کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل ایمان والے نہیں ہیں، تو رب کائنات نے ان کے اس طریقے کو سودا، تجارت قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو لین دین یا سودا کرنا یا تجارت کرنی نہیں آتی،
اگر آتی تو رب کائنات کے ساتھ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا نہ کرتے کہ جس سے انہیں آخرت میں سوائے گھاٹے کے نقصان کے کچھ نہ ملے گا۔ پھر رب کائنات اللہ جل شانہ کی یہ شان ہے کہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر منافقت ہوتی ہے، زبان سے تو وہ اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کی جماعت کے سامنے مسلمان بن گئے، لیکن ان کے دل کے اندر منافقت تھی، نفاق تھا۔ تو رب کائنات نے ان کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے کوئی شخص چل رہا ہو، کہیں جا رہا ہو اور بارش شروع ہو جائے، اور اس بارش میں اتنا اندھیرا ہو، اتنی سخت بجلی کی چمک ہو، گرج ہو کہ جب وہ اس بارش میں اس چمک کو دیکھتا ہے تو گویا کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور جب چمک ختم ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس بجلی کی چمک کو ایمان کے ساتھ تشبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے مقدر میں، اگر وہ عقل مند ہوتے، ان کے مقدر میں ایمان کی لذت ہوتی تو وہ اس بجلی کی چمک سے فائدہ اٹھاتے، اور ایمان جو کہ زبان سے صرف انہوں نے اقرار کیا تھا، وہ دل کے ساتھ بھی اس ایمان کا اقرار کرتے۔ اور رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر کفر رکھ کر اس اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ سے نوازا ہے، اور دلائل کی روشنی میں ان کے لیے حق واضح ہو رہا ہے، لیکن اپنے دل کی منافقت اور نفاق کی وجہ سے وہ اس واضح حق کو پہچان نہیں سکے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور گمراہی ہی اختیار کی، اور حق سننے، اس کو ماننے اور اپنے دل کے اندر جذب کرنے کی راہ کو انہوں نے خود ہی کھو دیا۔ اور اس کی تشبیہ رب کائنات ایسے فرما رہے ہیں کہ جیسے ان کی کان نہیں ہیں، ان کی زبانیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں ان کی بیکار ہیں۔ پھر رب کائنات دوسری مثال یکاد البرق یخطف، قریب ہے یا یوں لگتا ہے کہ یہ بجلی کی چمک یخطف اچک لے جائے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ یہ مثال بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹائیں ہوں، بجلی کی گرج ہو، چمک ہو، جو جنگلوں میں مسافروں کو حیران کرتی ہو، اور وہ کڑک جب بجلی چمکتی ہے اور اس کے ساتھ آواز ہوتی ہے، اس کے ڈر اور خوف سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو رب کائنات اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی حال کفار کا ہے کہ قرآن پاک کو سننے سے بند کرنے کے لیے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ان کی منافقت کی وجہ سے یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ کلام پاک ان کے دل پر اثر نہ کر جائے، اسلام کے دل نشین مضامین انہیں ایمان کی طرف مائل نہ کر دیں، اور ان کا دل جو ہے کفر ہی پر رہنا چاہتا ہے کہ کہیں ہمیں یہ دین اختیار نہ کرنا پڑے، اور ان کے باپ دادا کا جو کفر والا دین ہے وہ چھوڑنا نہ پڑے۔ اس وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر
ٹھونس لیتے ہیں، اور جس طرح سے تیز روشنی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ بجلی کی چمک نے ان کی آنکھوں کی ایسے بینائی کو زائل کر دیا ہے کہ وہ اپنے آس پاس اسلام کے نور اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور کی روشنی ہے، اس سے محروم کر لیا اپنی نگاہوں کو، کہ گویا ان کی نظروں میں ان کی آنکھوں میں وہ بینائی، وہ نظر نہیں کہ جو انہیں اسلام کی طرف مائل کر سکے، اسلام کی طرف راغب ہونے دے۔ یہ سب چیزیں ان کی ختم ہو چکی ہیں، اور ان دونوں مثالوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے دل کے اندر یہ منافقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں اور ان کی نگاہوں میں دین اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو دیکھنے اور سننے کی توفیق ان کو عطا فرماتا، لیکن رب کائنات نے ان کے دل کی منافقت کی وجہ سے یہ طاقت ان پر سے ختم کر لی۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب کائنات اللہ جل شانہ کی سب چیزیں اختیار میں ہیں، قدرت میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔